پیارے بچوں، آج ہم 11th کلاس کی ایک لیسن جو پیچھے رہ گئی تھی میں دیکھ رہا تھا، چیک کر رہا تھا کہ میں نے انگلش میں جو یہ ہماری شاید 3rd یا 4th لیسن ہے، یہ ہم نہیں پڑھ پائے تھے، یہ چیپٹر ہم نے نہیں پڑھا ہے بلکہ اس کے آگے ہم نکل گئے ہیں۔ یہ جان گیلز وردی کی لکھی ہوئی ایک شارٹ سٹوری ہے، اس کا نام ہے کوالٹی۔ تو آج ہم اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ آج میں اس کہانی کے تھیم، پلاٹ اور سمری پر تھوڑی سی بات کروں گا، تو کوشش کروں گا کہ یہ ہم سمجھ جائیں یہ کوالٹی جو ہے جان گیلز وردی کی۔ اوکے، فرسٹ آف آل آپ یہ دیکھیں گے جان گیلز وردی 14 اگست he was born on 14th of August 1867 and he died on 31st of January 1933. He was an English novelist and playwright. Notable works include the Forsyte Saga 1906 to 1920-21 and its sequels, A Modern Comedy and End of the Chapter. He won the Nobel Prize in Literature in 1932. So you see, one by one you are coming across the literary figures who have won Nobel Prize. Previously I have discussed with you about Rabindranath Tagore, where the mind is without fear, and he is the man who has also won the Nobel Prize in Literature. جان گیلز وردی 14 اگست 1867 کو پیدا ہوئے اور 31 جنوری 1933 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک انگریزی ناول نگار تھے، ڈرامہ نگار تھے۔ ان کی خاص کام، قابل ذکر کام جو ہے وہ فورسائٹ ساگا انہوں نے لکھی ہے 1906 سے 1921 تک۔ اس کے علاوہ اے ماڈرن کامیڈی، اینڈ آف دا چیپٹر، تو 1932 میں اس آدمی کو لٹریچر میں نوبل پرائز دیا گیا۔ جان گیلز وردی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، 1867 سے 31 جنوری 1933 تک انگلش ناولسٹ۔ نوٹیبل ورکس انکلوڈ دس، نوبل پرائز 1932 میں اس کو مل گیا۔ اب تھیم آف دا اسٹوری آپ دیکھیے، I will be reading this for you first of all, then I will explain it. The theme of the story, Quality by John Galsworthy, is commitment, determination, loyalty, honesty, dedication and loss. The main theme of the story is commitment to one's work, to one's passion. Every worker is an artist if he loves his work and is immersed in it. The Gessler brothers' commitment towards their work is really touching. For them, the struggle, the hardships are nothing as long as they keep doing their work. تو اس کہانی کا بنیادی خیال، مرکزی خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ کوالٹی جو ہے یہ 2 بھائیوں کے بارے میں ایک کہانی لکھی گئی ہے جان گیلز وردی نے، جو لندن کے ایک مصروف بازار کے ایک تنگ گلی میں، وہاں پہ ان کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جس میں وہ جوتے بنانے کا کام کرتے تھے، یعنی وہ کوبلرز تھے، وہ موچی تھے۔ لیکن یہ لوگ اتنی ان کی شہرت اس حساب سے تھی کہ یہ کبھی بھی کوالٹی پر، یا ان کی یہ کوالٹی پر انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، جس طرح سے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ چیٹنگ کرتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں کہتے ہیں اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو لوگ ان کے پاس جب جوتے بنانے جاتے تھے تو ان کے جوتے بڑی دیر تک چلتے تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی بھی یہ جو انہوں نے ایک بار بات کہی، لفظ بتا دیا، کمٹمنٹ جو کی اپنے کام کی طرف، اپنے پیشن کی طرف۔ تو ویسے تو آرٹسٹ جو کچھ بھی ہے اپنے آپ کو اس کام کے ساتھ پیار اور محبت کرتے تھے۔ کوئی بھی کام ہو، آپ چھوٹے سے چھوٹا کام ہی کیوں نہ صحیح، لیکن دنیا میں کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہے، اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ چاہے جوتے بنانے والا ہی آدمی کیوں نہ ہو، اس کا کام کسی بھی صورت میں ہمیں چھوٹا نہیں ماننا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے، اگر آدمی مان لیجئے پورے کپڑے لگا کر ہے، شائننگ سوٹ لگا ہوا ہے، بہت قیمتی سوٹ لگا ہوا ہے، ٹائی پہنی ہوئی ہے، لیکن اس آدمی کے صرف جوتا نہیں ہے، تو وہ کیا مطلب دے گا؟ تو وہ جوتے بنانے والے کی آپ دیکھیے اس کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک آدمی کے بنانے میں، اس کے سجانے میں اس کا کتنا کام ہے۔ یا مان لو آپ کے پاس جوتا ہے لیکن پھٹا ہوا ہے، اس پہ پالش نہیں کی ہوئی ہے، تو کون کرے گا یہ آپ کے لیے؟ یہاں پہ یہ دونوں لوگ تھے، یہ گیسلرز، ان کا نام تھا گیسلر۔ گیسلر بردرز تھے، 2 بھائی تھے، جرمنی سے آئے ہوئے تھے، وہاں پہ کام کرتے تھے، لیکن ان کا کام جو ہے، کمٹمنٹ ان کا جو ہے اپنے کام کی طرف، جو ان کی محنت ہے، مشقت ہے، لگن ہے کام کی،
وہ بڑی زبردست ہے، دل موہنے والی۔ آدمی یہ سٹوری پڑھ کے اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ اس کہانی میں آگے دیکھیں گے کہ کس طرح سے موت کے گلے میں یہ دونوں بھائی چلے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا کام متاثر ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے کام میں کوئی چیٹنگ نہیں کی، کوئی بددانتی نہیں کی۔ تو اس کا اب آپ سمری دیکھیں گے، سمری میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ The narrator has been acquainted to the Gessler brothers from the time of his youth, for his father was a patron of the shoemakers. The two brothers occupied a no-frills store in one fashionable West End area. It was a simple store without any grand signage or advertising. Okay, signage or advertising, and they only took custom orders, making unique boots according to the feet of each client. Their storefront was humble, displaying only a few pair of boots, as if to declare to the world that they did not subscribe to mass production. As the narrator grows older, he realizes that the Gessler brothers were not just shoemakers but expert craftsmen, and that their shoes were nothing short of a work of art. While describing the younger Gessler brother, the narrator said that his yellow face and the neat folds of skin slanting down his cheek, along with his sardonic voice, made it seem as if he were himself made of leather. His brother looked just like him, only paler. The narrator then goes on to describe how entering the Gessler brothers' shop was akin to entering a church, where the client had to wait patiently on a wooden chair for the masters to do their work. Boots would be ordered, the foot size would be carefully measured and gleaned through touch, and then the client would be shown the leather piece that would go into the making of a perfectly fitted boot. On one memorable visit, the narrator complained to the younger Gessler brother that his boots had creaked. This complaint bewildered the skilled craftsman, as if it were impossible for any of his products to have imperfections. However, with great ingenuity, Mr. Gessler asked the narrator to send back the shoes for repair, failing which he said had to refund the amount charged. Another memorable visit of the narrator was one where he entered the shop wearing boots purchased by one of the bigger companies. It was during this visit that the narrator got to know about Mr. Gessler's contempt for the large boot making companies that did away with the craftsmanship of the trade in name of mass production, trading quality with an array of advertising gimmicks to win clients. It was also during this meeting that the narrator became aware of the Gessler brothers' travails of sustaining a small bespoke business of handmade artisanal boots when the larger companies were luring away their clients on the dint of shallow advertising. The ice-cold contempt in Miss Gessler's voice made the narrator order multiple pair of boots, so much so that he had no occasion to visit their store for the next 2 years. A week later, the narrator decided to pay Mr. Gessler to visit to compliment him on how wonderful his latest set of boots had turned out. However, upon reaching the store, the narrator was bewildered to see that the store of the Gessler brothers had been occupied by some other company. The new owner tried to assure the narrator that they were equipped to offer him any boots he wanted, but the narrator insisted on knowing what had happened to Mr. Gessler. Upon further inquiry, the narrator found out that Mr. Gessler had died of slow starvation. The new company owner disclosed to the narrator how Mr. Gessler barely did anything apart from making boots, not even setting aside time to eat. All his money went into rent and to purchase fine leather, leaving very little for basic sustenance. It was tough business conditions that had finally drawn the life out of Mr. Gessler, an expert craftsman of boots. Both men agreed that Mr. Gessler was one of the kind when it came to boot making artistry, and the narrator left the store deeply saddened by the loss of such a great individual who strived for quality during time when the world was scrambling for profits and gains. After 2 years, the narrator goes back to the store and finds that one half of the store had been occupied by another company. The narrator later learns that this drowsing had to happen because
that this downsizing had to happen because running the shop was turning out to be too expensive. The next time the narrator goes to the shop, an older looking Mr. Gessler informs him that unable to handle the loss their business was incurring, so this is, I think this is excess in these two. So now let me explain this. यहाँ से मैं, आप देखिए यहाँ पे नरेटर हमें ये बताता है कि उसको गेस्लर ब्रदर्स के साथ अपनी जवानी में वास्ता पड़ा था, क्योंकि उसका बाप जो वहाँ पे शो मेकर्स थे वो उनकी सरपरस्ती करता था, वो उनके उनके पास जाता था, उनकी हौसला अफजाइयाँ करता था। तो ये दोनों भाई जो थे उन्होंने एक छोटी सी दुकान ले रखी थी वेस्ट एंड एरिया में, ओके, फैशनेबल एरिया में। तो वहाँ पे एक छोटा मोटा सादा सा स्टोर उन्होंने बना रखा था, जिसमें उन्होंने कोई साइनेज नहीं रखी थी, कोई एडवर्टाइजिंग नहीं थी। वो सिर्फ कस्टम में ऑर्डर्स लेते थे, बहुत लासानी बूट बनाते, लामिसाल बूट बनाते थे, वो खुद अपने हाथों से बूट बनाते थे, ओके। तो उसका उनका स्टोर जो था उसमें ज़्यादा डिस्प्लेइंग भी नहीं होती थी, जैसे कि वो दुनिया को ये बताना चाहते थे कि उनका काम मास प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि वो क्वालिटी बूट बनाते हैं। बामें उनको कम ही लोग क्यों 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 ना उनके पास आ जाएं, बाज़े क्यों ही लोग, कम ही लोग क्यों ना उनके पास आएँ, ओके। जो शो मेकर्स थे बहुत एक्सपर्ट थे, क्राफ्ट्समैन थे, और उसके अलावा वो और कोई काम नहीं करते थे। यंगर गेस्लर भाई जो था उसके बारे में नरेटर कहता है कि उसका चेहरा जो था वो थोड़ा सा जर्द था, बड़े साफ व शफाफ झुर्रियाँ जो थी उसके चेहरे से नीचे की तरफ उसकी चमड़ी में दिख सकती थी, जैसे लगता था, और उसकी आवाज़ से भी लगता था जैसे वो खुद भी किसी चमड़े का बना हुआ है। उसका भाई भी उसी जैसा था, लेकिन थोड़ा सा उससे ज़्यादा था, जर्द था। और ये नरेटर हमें कहता है कि किस तरह से गेस्लर ब्रदर्स, उनका शॉप जो था वो जैसे उसके अंदर जाना किसी चर्च के अंदर जाने से कम नहीं था, क्योंकि वहाँ पे आपको बैठना पड़ता था, वहाँ पे आपको ऑर्डर देना पड़ता था, फिर जा कर के आप वहाँ देखते थे जिस तरह किसने कितनी मेहनत और नेक नियति के साथ वो लोग जूते बनाने का काम करते थे, और आप वहाँ बैठते थे। फिर वो आकर के आपके जूते का साइज़ लेते, आपके पैरों को छूते, देखते, नक्शा खींचते, फिर जा कर के, और परफेक्टली बूट्स जो थे वो आपके के लिए बनाए जाते थे। एक यादाश्त के तौर पर नरेटर हमें कहता है कि एक दिन उसने गेस्लर ब्रदर उसको कहा, एक शिकायत की कि उनका बूट जो था वो फट गया है। तो इस तरह से इस कंप्लेंट से जो गेस्लर ब्रदर था वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसको ये यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके प्रोडक्ट में कहीं पे ऐसी इम्परफेक्शन हो सकती है। लेकिन उसने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में गेस्लर से कहा कि बड़े आजिज़ाना अंदाज में कि आप वो बूट वापस लाइए, मैं उसको ठीक कर दूंगा, और आपको जितने भी पैसे आपने बूट के लिए दिए थे वो पूरे पैसे मैं आपको वापस कर दूंगा। दूसरा काबिल ज़िक्र वाक़ा जो यहाँ पे बयान किया गया है वो ये है कि एक दिन जब वो उस शॉप के अंदर चला जाता है कि वो उसने एक कंपनी से एक कुछ बूट खरीदे थे, और उनमें से एक बूट उसने पहन रखा था। लेकिन जो ही वो अंदर जाता है तो मिस्टर गेस्लर वो देखता है कि मिस्टर गेस्लर को बहुत बुरा लगता है, और वो देखता है कि कंपनी जो है, कंपनी किस तरह से उनके रोज़ी रोटी पे वो गैर मयारी बूट बनाकर उनके रोज़ी रोटी पे डाका डालते हैं। इस तरह से क्या होता है कि नरेटर बहुत परेशान हो जाता है, और वो समझ लेता है कि उसको ये जूता लगाकर उनकी दुकान में नहीं आना चाहिए था, और वो उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसी तरह से तो नरेटर ने गेस्लर ब्रदर्स के साथ बहुत ज़्यादा उनके साथ कहा कि वो उसने देखा कि वो किस तरह से जूते बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर थे। उसने उनके साथ अपनी जो ताल्लुकात उस्तवार किए, बढ़ाए, और एक बार उसने ये कहा कि मुझे उसने कि मिस्टर गेस्लर को कहा कि उसने उसके बहुत सारे जूते बनाने का ऑर्डर दे दिया। और एक बार जब वो वहाँ से जा रहा था मिस्टर गेस्लर को ये बताने के लिए कि कितने उसके बूट बहुत अच्छे थे, कैसे उसने वो बूट उसके लिए बनाए थे, लेकिन वहाँ वो आकर के देखता है कि वहाँ
گیسلر بردرز کی جگہ پہ اور کوئی لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ آئے ہیں. وہ ان سے کہتا ہے کہ یہ آدمی کہاں چلا گیا. تو وہ اسے کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے, آپ کو جوتے بنانے ہیں, ہم بہت اچھے جوتے بناتے ہیں. تو اس کہ نہیں, مجھے آپ ان کے بارے میں, مسٹر گیسلر کے بارے میں بتائیے کہ مسٹر گیسلر کہاں پہ چلا گیا ہے. تو وہ اسے بتاتے ہیں کہ مسٹر گیسلر جو ہے وہ اپنے کام میں اتنا منہمک رہتا تھا کہ ان کو کھانے کے لیے کبھی کبھار کچھ بھی نہیں ملتا تھا, کیونکہ ان کو دکان کے کرائے میں اور اچھی سی اچھا سا چمڑا خریدنے میں سارا پیسہ جو ان کو مل جاتا تھا وہ اسی میں خرچ ہو جاتا تھا. ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا, جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ فاقہ مستی کی صورت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. تو اس طرح سے جو نریٹر ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. اور لیکن یہ ایک پیغام, یہ کہانی ہمیں یہ چھوڑ دیتی ہے کہ وہاں پہ, اچھا, فردر انکوائری میں اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈائڈ آف سلو اسٹارویشن میں وہ آدمی مر جاتا ہے. تو اس طرح سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی نیک نیتی کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اس میں نفع کم ہوتا ہے, اس کو منافع زیادہ ملنے کی امید بھی نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے, جو دل کا سکون ہے, اطمینان قلب جو ہے وہ اس کو مل جاتا ہے, اس کی خوشیاں اس کو مل جاتی ہیں اور اس کو ثواب بھی مل جاتا ہے. اس لیے اس کہانی کے ذریعے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ گو کہ وہ موچی جو تھے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے, وہ اپنے پروفٹ کو, اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے چیٹنگ بھی کر سکتے تھے, لیکن وہ ایسے لوگ نہیں تھے. انہوں نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ کیا, نیک نیتی کے ساتھ جوتے بنائے اور بالکل اچھی کوالٹی کا چمڑا خریدتے رہے اور کرایہ دیتے رہے, جبکہ ان کو اپنے کھانے کے لیے پیسہ نہیں بچ پاتا تھا, جس کی وجہ سے تو پہلے وہ بڑا گیسلر دنیا سے رخصت ہو گیا, اس کے بعد دوسرا گیسلر بھی اس دنیا سے چلا گیا. اس طرح سے وہ دکان جو وہاں پہ تھی وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی. ہوپ دیٹ یو مائٹ ہیو گاٹ دس. انشاءاللہ ٹمارو وی ول کم ود دا نیکسٹ آف دس چیپٹرس. ٹل دین جو اس چیپٹر کا جو دوسرا حصہ ہے, کوشچنز جو اس کے ہیں ان کے حوالے سے سالوڈ کوشچنز کی ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے. ٹل دین